السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت ششم، موضوع ایثار کا جذبہ۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اسے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا، اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں کر سرخرو ہوتے؟ وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھا، ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اسے نفرت کرنے لگے۔ ماں کے برتاؤ سے زین کے بھائیوں نے اسے اپنا شریک سمجھا، یعنی حصہ دار سمجھا، اور وہ اسے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے اپنی بیوی اور لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو کرتے ہو غلط کرتے ہو، لیکن ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ زین نے M.Com کی ڈگری حاصل کی۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں کے سلوک سے تنگ آ کر گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں بلکہ گھمنڈی اور بد مزاج تھے۔ جب پڑھنے میں ان کا دل نہ لگا تو باپ نے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر آوارہ اور بد دماغ لڑکے بلا کاروبار میں کس طرح کامیاب ہوتے؟ وہاں تو محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عدنان اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب وہ اکیلے سارا کاروبار چلانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ جب حصے داروں جو اس کے حصے دار تھے نے اس کی حالت دیکھی کہ اس کے اپنے لڑکے آوارہ ہیں اور اب اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلے کاروبار سنبھال سکے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مجبور ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عدنان کچھ مدت بعد دیوالا پن کا شکار ہو گیا۔ یہ ہم نے آج پڑھا۔ تو اس کے بعد یہ جو نئے الفاظ جو آئے ہیں یہاں، کان پر جوں نہ رینگنا، کوئی اثر نہ ہونا، یہ محاورہ ہے۔ متاثر کے معنی ہوا اثر قبول کرنے والا، شریک کے معنی ہوا حصے دار، آوارہ کے معنی ہوا بد چلن، بے لگام، بے قابو، سرخ رو کے معنی ہوا کامیاب، پتا مارنا، محنت کرنا، سختی برداشت کرنا، یہ محاورہ ہے۔ تنہا، اکیلا، دیوالا پٹنا، کنگال ہو جانا۔ تو آج کے لیے اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔